برائے تعجیل ظہور قائم آل محمد بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بدین الاسلام. والصلاة والسلام على السيد الطيب المبلغ الإسلام وآله الذين هم بلايتهم أساس الإسلام. ورحمة الله وبركاته على من اتبع الإسلام. واللعنة الدائمة الأبدية على منكري الولاية والإسلام. اما بعد فقد قال خالق الاسلام في شأن الاسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خداوند عالم ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ جلیلۃ القدر میں قبولیت کا درجہ عنایت فرمائے. جتنے بھی زائرین جہاں کہیں سے بھی سرکار سید الشہداء کی بارگاہ میں آنے کی تمنا رکھتے ہیں، خالق ان کی تمام تر مشکلات کو آسان فرمائے. جس قسم کی بھی کوئی مشکلات ہیں بار لا تجھے سرکار سید الشہداء کی عزت و عظمت کا واسطہ تمام مشکلات کو برطرف فرما. زائرین کو سرکار سید الشہداء کے روضہ اطہر کا دیدار نصیب فرما. دعاؤں کی استجابت کے لیے مل جل کر بآواز بلند صلوات تلاوت فرما. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سرکار دو عالم ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی علی محمد وآل محمد. براق پہ سوار تھے اور معراج کی طرف سرکار کا سفر جاری تھا. سرکار چلتے چلتے چوتھے آسمان پر پہنچے تو چوتھے آسمان پر سرکار دو عالم سے ملاقات کرنے کے لیے ایک فرشتہ آگے بڑھا، ایک ملک آگے بڑھا. وہ ملک سرکار کی بارگاہ اقدس میں عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ انی صلیت رکعتین فی 20,000 سنہ. یا رسول اللہ میں نے 20,000 سال میں 2 رکعت نماز ادا کی ہے. توجہ فرمائیے. یا رسول اللہ میں نے 20,000 سال میں 2 رکعت نماز ادا کی ہے. اپنی نماز کی تفصیل بیان کرتے ہوئے وہ فرشتہ عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ 5,000 سنہ فی القیام و5,000 سنہ فی الرکوع و5,000 سنہ فی السجود و5,000 سنہ فی التشہد. عرض کرتا ہے یا رسول اللہ
میں 5000 سال تک حالت قیام میں کھڑا رہا اور 5000 سال تک میں حالت رکوع میں جھکا رہا اور 5000 سال تک میں سجدے میں سجدہ ریز رہا اور 5000 سال تک میں تشہد کی حالت میں بیٹھ کر تشہد پڑھتا رہا۔ توجہ فرمائیے گا، 5000 سال قیام کے، 5000 سال رکوع کے، 10,000 سال ہو گئے، 5000 سال سجدے کے، 15,000 سال ہو گئے، 5000 سال تشہد کے، کل 20,000 سال بنتے ہیں۔ عرض کرتا یا رسول اللہ میں نے 20,000 سال میں 2 رکعت نماز ادا کی ہے۔ پھر عرض کرتا یا رسول اللہ انی وہبت ثواب ذالک لامتک۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، یا رسول اللہ انی وہبت ثواب ذالک لامتک، یا رسول اللہ 20,000 سال میں میں نے جو 2 رکعت نماز ادا کی ہے، ان اپنی 2 رکعت نماز کا ثواب آپ کی امت کو ہدیہ کرتا ہوں۔ ان 2 رکعت کا ثواب آپ کی امت کو ہدیہ کرتا ہوں، گفٹ کرتا ہوں۔ اس ہمارے سپیکر کی صحت و سلامتی کے لیے ایک مل جل کر بابا سے بلند سلام پڑھیے گا۔ مجالس اختتام کی طرف ہیں اور سپیکر پتہ نہیں کیوں نہیں ساتھ دے رہا۔ کیا عرض کرتا یا رسول اللہ انی وہبت ثواب ذالک لامتک، یا رسول اللہ میں اپنی ان 2 رکعت کا ثواب آپ کی امت کو ہدیہ کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم کے اگلے کلمات قدسیہ پہ توجہ فرمائیے گا۔ وہ 2 رکعت نماز امت محمدیہ کو دیکھ کر فرشتہ فخر محسوس کر رہا تھا، ناز محسوس کر رہا تھا۔ سرکار دو عالم ختمیہ مرتبہ نے فرمایا فَوَعِزَّتِ رَبِّي لَوْ أَنَّ وَاحِدًا مِّنْ أُصَوْتِ أُمَّتِي لَوْ صَلَّى عَلَيَّ مَرَّةً لَثَوَابَ ذَلِكَ أَكْثَرُ مِنْ هَٰذِهِ۔ سرکار نے فرمایا اے فرشتہ یاد رکھنا، مجھے اس اپنے پروردگار کی عزت کی قسم کہ جس نے محمد کو محمد بنایا ہے، اگر میری امت کے گنہگاروں میں سے کوئی ایک گنہگار بندہ مجھ محمد پر 1 بار صلوات پڑھے، اس 1 صلوات کا ثواب تیری 20 سالہ عبادت سے زیادہ ہوگا۔ آواز بڑھا دیں، آواز بہت کم ہے، صدا آواز رہے، صدا خوش رہے۔ اگر میری امت میں سے کوئی ایک بندہ ہو بھی گنہگار، من اوساط امتی، میری امت کے گنہگاروں میں سے ایک گنہگار بندہ مجھ محمد پر 1 بار صلوات پڑھے، اس 1 صلوات کا ثواب تیری 20,000 سال کی عبادت سے زیادہ ہوگا۔ توجہات فرمائیے گا، توجہات فرمائیے گا۔ یہ صلوات اللہ نے حکم دیا ہے صاحبان ایمان کو پڑھنے کا۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آپ کی توجہات ہیں نا میری طرف۔ ہمارا موضوع اسلام اور وارثان اسلام ہے۔ کل کی گفتگو یہاں تک ہماری پہنچی تھی کہ اس دین اسلام کے تحفظ میں آل محمد کے انصار کا کردار کیا ہے، آل محمد کے اصحاب کا کردار کیا ہے۔
آل محمد کے جو چاہنے والے ہیں ان کا کردار کیا ہے؟ کل مختصر جناب سلیمان کا تھوڑا سا تذکرہ، تھوڑا سا جناب ابو ذر کا تذکرہ، تھوڑا سا جناب جون کا تذکرہ اور کچھ مختصر جناب حبیب کا تذکرہ کیا تھا۔ اسلام ہے کیا؟ اسلام کے تحفظ سے پہلے اسلام کو سمجھنا ضروری ہے۔ اسلام ہے کیا؟ دیکھیے، میں اسلام کی تعریف کروں تو میں اپنی معرفت کے مطابق تعریف کروں گا۔ جتنا میرے پاس نالج ہوگا، جتنا میرے پاس علم ہوگا، اتنی میں تعریف کروں گا۔ اگر ایک مجتہد تعریف کرے گا، وہ اپنی بصارت کے مطابق، اپنی بصیرت کے مطابق، اپنی معرفت کے مطابق، اپنے علم کے احاطہ کے مطابق تفسیر اسلام کرے گا۔ مگر جب اسلام کی تعریف کرنے والے کل ایمان ہوں، صدا آباد رہیں، صدا آباد رہیں، جب اسلام کی تعریف کرنے والے کل ایمان بھی ہوں اور کل اسلام بھی ہوں، وہ تعریف کتنی جامع ہوگی؟ اسلام کی تعریف اپنی زبانی نہیں، کسی مجتہد کی زبانی نہیں، کسی صحابی یا کسی تابعی کی زبانی نہیں، علی ابن ابی طالب کے جس کی ذات حقیقت اسلام ہے، علی کی زبان سے بتانا چاہو اسلام کیا ہے۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، میں علی ابن ابی طالب کے کلمات قدسیہ پہ خصوصی توجہ فرمائیے گا، لطف آئے گا آپ کو۔ علی مولا فرماتے ہیں، میں علی اسلام کی ایسی تعریف کروں گا جو مجھ سے نہ پہلے کسی نے کی ہوگی، نہ کوئی میرے بعد کرے گا۔ صدا آباد رہیں، صدا آباد رہیں۔ کیوں قبلہ؟ علی ابن ابی طالب کے سوا یا علی ابن ابی طالب کے مد مقابل ہیں، وہ اسلام کی تعریف کیوں نہیں کر سکتے؟ کیوں اسلام کی تعریف کرنے کے لیے پہلے ضروری ہے بندہ اسلام کے قوانین کا پابند ہو۔ توجہ چاہ رہا ہوں، میں توجہ چاہ رہا ہوں۔ اسلام کے قوانین کا پابند ہو، وہ اسلام کی تعریف کر سکتا ہے۔ جسے خود اپنی بیٹی سے اسلام کا مسئلہ پوچھنے کی عادت ہو، وہ اسلام کیا بتائے؟ صدا آباد ہے۔ صدا آباد ہے، یا صدا آباد، صدا خوش رہے، صدا آباد رہے، یا صدا آباد ہے۔ جو اسلام کے مسائل پوچھنے میں بیٹی کے دروازے پہ جاتا ہو، وہ اسلام کی کیا تعریف کرے گا؟ جو اسلام کے چھوٹے چھوٹے مسائل پوچھنے کے لیے کبھی کسی صحابی کا محتاج ہو، کبھی کسی کا محتاج ہو، وہ اسلام کی تعریف کیا بتائے گا؟ قبلہ اسلام کی تعریف وہ ہی بتا سکتا ہے جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا القرآن مع علی وعلی القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ قبلہ کل اسلام قرآن میں ہے اور پورے کا پورا قرآن علی کے دل میں ہے۔ صدا آباد رہے، اللہم صلی علی محمد، صدا آباد رہے، یا صدا آباد رہے۔ القرآن مع علی والعلی القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ بھائی علی قرآن کے ساتھ کیا مطلب ہے؟ توجہ فرمائیے گا۔ دیکھیے، آپ دو احباب بیٹھے ہیں نا، بالکل ساتھ ساتھ بیٹھے ہیں۔ زیدی صاحب بھائی جان کے ساتھ بیٹھے ہیں اور بھائی جان زیدی صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ کیا یہ مطلب ہے کہ علی ابن ابی طالب ساتھ ساتھ ہیں؟ نہیں، یہ ساتھ تو پھر علی ابن ابی طالب کی ظاہری زندگی تو موجود نہیں، ہمارے سامنے قرآن موجود ہے، یہ مراد نہیں ہے۔ علی کا پیکر قرآن ہے، توجہ فرمائیے گا، میں خصوصی توجہ کر رہا ہوں۔ علی کا پورا پیکر قرآن ہے اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت کا دوسرا نام قرآن ہے۔ اگر علی ابن ابی طالب کا عمل سننا چاہو تو قرآن پڑھو، اگر قرآن کو سیرت میں دیکھنا چاہو تو علی کی زیارت کر لو۔
علی ابن ابی طالب کی زیارت کر لو. یہ اسلام کہ جو پورے کا پورا قرآن میں ہے اور وہ قرآن بھی علی ہے. اب اسلام کی تعریف علی ابن ابی طالب بیان کریں گے، اور پھر قبلہ دعویٰ کرنے والی ہستی کا دعویٰ ٹوٹ جاتا ہے جب دعوے میں سکم آ جائے. تو جو چاہ رہا ہوں، دعویٰ ٹوٹ جاتا ہے. اور دعویٰ کرنے والی ہستی کون سی ہے؟ کیا دعویٰ کر دیا؟ میں علی اسلام کی وہ تعریف کروں گا جو مجھ سے پہلے نہ کسی نے کی ہوگی نہ میرے بعد کوئی کرے گا. کون دعویٰ کر رہا ہے؟ جو علم کی زبان بولتا ہے، جو ممبر سے سلونی کے دعوے کرتا ہے. علی ابن ابی طالب نے دعویٰ کیا، اور کیا خوبصورت تعریف کی. کمال ہے پھر قبلہ ایسے کلمات قدسیہ علی ابن ابی طالب کے دہن اقدس سے برآمد ہو سکتے ہیں. علی مولا فرماتے ہیں الاسلام هو التسلیم. خصوصی توجہ چاہ رہا ہوں. الاسلام هو التسلیم، التسلیم هو الیقین، الیقین هو التصدیق، التصدیق هو العمل، العمل هو الاداء. علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں اسلام کی تعریف کا پہلا جز یہ ہے کہ جو کچھ قبول کیا ہے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دو. کل میں نے مقام تسلیم پہ تھوڑی سی گفتگو عرض کی تھی کہ جو مقام تسلیم جناب جون کو حاصل ہوا ہے وہ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کو حاصل نہیں ہوا، وگرنہ نہ کہتے مولا آپ بھی صلح کر لیں. جو مقام تسلیم آقا حسین ابن علی کے انصار کے پاس ہے وہ مقام تسلیم کسی اور کے پاس نہیں ہے. خصوصی توجہ چاہ رہا ہوں، ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. میں اپنے دوست کی تعریف کروں، ہو سکتا ہے میں محبت کے اور جذبات کے آنچل میں آ کر تعریف کر جاؤں، مگر جس کی تعریف نواب کربلا کرے، آقا حسین ابن علی تو ایسی کسی کی تعریف نہیں کریں گے نا. آقا حسین ابن علی فرماتے انی لا اعلم اصحابا اوفا من اصحابی. آقا حسین فرماتے ہیں کہ میں ایسے اصحاب کو جانتا ہی نہیں ہوں جو میرے اصحاب سے بڑھ کر باوفا ہوں. ایک مل جل کر بابا سے بلند صلوات. خصوصی توجہ چاہ رہا ہوں. کیا آقا حسین فرماتے انی لا اعلم اصحابا اوفا من اصحابی، میں ایسے اصحاب کو جانتا ہی نہیں ہوں جو میرے اصحاب سے بڑھ کر باوفا ہوں. آقا نے جو کلمہ استعمال فرمایا وہ ہے انی لا اعلم. میں کہوں نا میں نہیں جانتا، میرا نہ جاننا نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. تو جواب فرمائیے گا بھائی، میں اگر کسی انسان کو یا کسی چیز کو نہیں دیکھ رہا یا میں کسی چیز کو نہیں جانتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چیز ہے نہیں. عالم امکان میں وہ چیز ہو سکتی ہے، مگر جب زبان عصمت فرمائے میں نہیں جانتا. میں توجہ چاہ رہا ہوں، میں خود ہی توجہ چاہ رہا ہوں. جب نواب کربلا علم کی زبان بولنے والا، سلونی کے دعویٰ کرنے والا علی ابن ابی طالب کا لخت جگر ہو، جب وہ فرمائے نا میں نہیں جانتا ایسے اصحاب کو جو میرے اصحاب سے زیادہ باب ہو، اس کا مطلب یہ پوری کائنات میں مشرق سے لے کر مغرب تک، مغرب سے لے کر مشرق تک، شمال سے لے کر جنوب تک، جنوب سے لے کر شمال تک، کائنات میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو جون کا مقابلہ کر سکے. صدا آباد رہے، صدا آباد رہے، صدا خوش رہے، صدا. یعنی کائنات میں ایسا انسان پایا ہی نہیں جاتا ہے جو جون سے زیادہ باوفا ہو، جو حبیب ابن مظاہر سے زیادہ باوفا ہو، جو آب سے شاکری سے زیادہ باوفا ہو. ایسے اصحاب
رنگ و نسل کی جو قید و بند تھی، اصحاب نے اس قید و بند کو بھولا دیا۔ کیسے اصحاب؟ بڑا خوبصورت جملہ پھر عابد شاکری کا، سبحان اللہ بھائی۔ کربلا کی زمین پہ بیٹھے، اسی کربلا کی زمین پہ کیا کیا جناب عابد شاکری نے؟ امامہ اتار دیا، اپنی زرہ بھی اتار دی، تلوار بھی پھینک دی، زرہ بھی پھینک دی۔ جسے کہتے ہیں نا صرف ہاتھ ساتھ تھے، دشمن کے مقابلے میں چلے گئے۔ کسی نے کہا عابد کیا کر رہے ہو؟ تلوار بھی چھوڑ دی ہے، زرہ بھی چھوڑ دی ہے، سامان جنگ کیوں نہیں لے کے جا رہے؟ کیا مجنون ہو گئے ہو؟ جناب عابد شاکری نے کمال کا جملہ کہا، کہتے ہیں لقد اجننی الحسین، حسین کی محبت نے مجھے مجنون کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد۔ اللہم صلی علی محمد مولا محمد وعجل فرج۔ صدا آباد۔ علی سے پوچھو عدالت کسے کہتے ہیں، حسین سے پوچھو شہادت کسے کہتے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ وہ تو اجازت نہ ملی امام حسین کو جنگ کی، ورنہ عباس بتا دیتے قیامت کسے کہتے ہیں۔ واہ واہ، صدا آباد رہے، صدا خوش رہے۔ حسین ابن علی کی محبت نے مجھے مجنون بنا دیا ہے۔ دیکھیے انسان کافی ساری چیزوں میں مجنون بن جاتا ہے، کبھی مال کی محبت میں مجنون بنتا ہے، کبھی کسی جائیداد کی محبت میں مجنون بن جاتا ہے، مگر شہدائے کربلا نے، آقا حسین کی انصار نے بتایا اگر مجنون بننا چاہتے ہو حسین کے مجنون بنو۔ حسین ابن علی کی محبت میں مجنون بن جاؤ۔ اور پھر تاریخ نے جملے لکھے، اصحاب کہتے ہیں جب ہم حسین کی محبت میں مجنون ہوئے ہمیں تیر و تبر کی درد کا احساس نہیں ہوا۔ سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ۔ کیا مقام ہے؟ امیر کیران نے کیا تعریف کی؟ الاسلام ہوبت تسلیم۔ قبلہ یہ جو 72 یا 71 تن نواب کربلا کے ساتھ تھے، یہ سب کے سب مقام تسلیم پہ تھے۔ مقام تسلیم کے بعد کہ ہوول یقین، اس تسلیم کیا ہے؟ یقین کرنا۔ سب کے سب یقین پہ تھے، جو کچھ حسین نے کہا ہے وہی حق ہے۔ ہم کربلا جا رہے ہیں، جو کچھ حسین نے کہا ہے یقین ہے۔ قبلہ یقین پھر کس چیز پر؟ انسان کے یقین کافی ساری چیزوں پہ ہوتے ہیں۔ دنیا پہ بھی انسان کا یقین ہوتا ہے، آخرت پہ بھی انسان کا یقین ہوتا ہے، قبر پہ بھی انسان کا یقین ہوتا ہے، محشر پہ بھی یقین ہوتا ہے، جنت پہ بھی یقین ہوتا ہے، جہنم پہ بھی یقین ہوتا ہے۔ تمام انبیاء نے بتایا کہ جنت ہے، مگر حسین نے جنت بتائی نہیں ہے، جنت دکھائی ہے۔ جو بیدار بیٹھے ہیں، جو بیدار بیٹھے ہیں، یہ نواب کربلا نے اس مقام یقین پہ لے گئے اپنے اصحاب کو۔ صدا آباد نہیں ہے، صدا آباد، صدا آباد نہیں۔ کس مقام پہ لے گئے؟ جہاں پر قرآن کی اس طرح علم والیقین، آنکھوں سے دیکھی ہے جنت۔ مگر خصوصی توجہ چاہ رہا ہوں میں، آقا حسین ابن علی کے ساتھ جو اصحاب تھے، کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس لیے یقین کر گئے تھے جنت نظر آ رہی ہے؟ نہ، اصحاب حسینی کا یہ مقام نہیں کہ وہ جنت کے لیے اپنی جان دے دیں۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، میں توجہ چاہ رہا ہوں، صدا بات، صدا۔ اصحاب حسینی کا یہ مقام نہیں کہ وہ جنت کے لیے جان دے دیں، ان کا یقین یہ ہے کہ جہاں حسین ہے وہی جنت ہے۔ جہاں آقا حسین ہے، جہاں ہمارے مولا ہیں، جس راہ پہ ہمارے مولا چل رہے ہیں، جس رخ کو اختیار کر رہے ہیں، آقا کوفے میں جائیں گے وہیں جنت بنا دیں گے، کربلا میں آئیں گے وہیں جنت بنا دیں گے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ
اب سرکار کی 2 حدیثیں میرے سامنے، میں دونوں پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ ایک آپ نے اکثر سنی ہوئی ہے کہ سرکار نے کیا فرمایا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، وہ سردار جہاں چاہے جنت بٹھا گئے۔ نہیں، میں تھوڑی سی اور اس کی تشریح کرنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں بھائی، ہر بندہ اپنی جائیداد میں، اپنے ایریے میں، اپنی حدود اربع میں سردار ہوتا ہے۔ یہ جو گھر کا سربراہ جو ہوتا ہے وہ اپنے گھر میں سردار ہوتا ہے نا، وہ اپنی مرضی سے جو چیز گھر میں چاہے آنے دے، اگر نہ چاہے تو نہ آنے دے، چاہے تو گھر بیچ دے، چاہے تو جس کو جیسے دے دے۔ توجہات فرمائیے گا، چاہے تو وہ کسی کو گفٹ میں گھر دے دے، توجہات فرمائیے گا، کیونکہ سردار ہے نا بھئی، اس کی اپنی ملکیت ہے۔ آل محمد آقا حسین ابن علی جنت کے سردار تھے، اس لیے ان نواب ہستیوں نے جب چاہا جنت سے کپڑے منگوا لیے، جب کہا جنت سے جوتے منگوا لیے۔ ملکیت تھی نا، جب چاہا جو چیز آئی۔ اور کیا عظمت ہے اور کیا مقام ہے، جنت آقا حسین ابن علی کی ملکیت تھی، اور ملکیت کو پھر آقا حسین نے اتنا سستا کر دیا، کہا ایک میرے آنسو کے بدلے میں تمہیں جنت دے دوں گا۔ اتنی سستی جنت کا ایک فرمان۔ دوسرا سرکار کا فرمان، سرکار نے فرمایا ان الحسین باب من ابواب الجنہ، حسین جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ میں خصوصی توجہ چاہ رہا ہوں، دروازے کا کیا شرف ہوتا ہے کہ اگر آپ دروازہ بند کر دیں گے تو باہر والے اندر نہیں جا سکیں گے اور اندر والے باہر نہیں جا سکیں گے، کیونکہ دروازہ ایک سیل ہوتا ہے۔ میں خصوصی توجہ چاہ رہا ہوں، آقا حسین ابن علی نے کربلا سجا کر اس دروازے نے جنت سجا دی ہے کربلا میں، اور آقا حسین ابن علی نے اپنے بعد یہ فیصلہ کر دیا تم کربلا کے ساتھ متصل ہو جاؤ گے تو جنت دے دوں گا، اگر کربلا سے دور ہو جاؤ تو یزیدی بن جاؤ گے، جہنم مقدر ہوگا، تمہارا جہنم مقدر ہوگا۔ آقا حسین ابن علی کی یہ سرزمین جس پہ آپ تشریف فرما ہے، معصوم نے ایک مقام پہ بڑا خوبصورت فرمان ہے، میں آپ کی قوت سماعت کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں۔ معصوم نے ایک مقام پہ فرمایا، ہمارے شیعو دعا مانگا کرو کہ تم جنت سے باہر نہ نکل جاؤ۔ صحابی حیران ہو گیا، عرض کرتا مولا ہم تو یہی دعا کرتے ہیں میرا اللہ ہمیں جنت میں جانا نصیب ہو۔ مولا فرماتے ہیں ہماری ولایت رکھتے ہو نا؟ دوسری توجہ فرمائے، صدا آباد رہے، صدا آباد، ہماری محبت رکھتے ہو نا، ہماری ولایت رکھتے ہو نا؟ کہتے ہیں ہاں مولا۔ مولا فرماتے ہیں یہی جنت کی رسید ہے۔ اللہ فرمایا یہی جنت کی رسید ہے، اس سے باہر نہ نکلنا۔ کیا مقام عظمت ہے پھر۔ دیکھیے انسان پانی جو پی رہا ہے نا، اب یہ میرے سامنے بھی پانی ہے، آپ بھی پانی پیتے ہیں، انسان کے جسم سے پانی کئی اعتبار سے، کئی ذرائع سے نکل جاتا ہے، مگر ہے پانی، مگر تمام پانیوں کا مقام ایک جیسا نہیں ہے۔ میں خصوصی توجہ چاہ رہا ہوں، اللہ کرے آپ کو بات، آپ کی قوت سماعت کے دریچوں تک میں بات اتارنا چاہ رہا ہوں۔ ایک پسینے کا پانی ہے،
یہ کثافت بولا جاتا ہے. ایک نجاست کی صورت میں پانی نکل جاتا ہے. ایک آنکھ سے آنسو کی صورت میں پانی نکل جاتا ہے. میں خصوصی توجہ چاہ رہا ہوں. پسینہ آقا حسین کی محبت میں نکلے تو قیمتی ہے. میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کچھ. پسینہ آقا حسین کی محبت میں نکلے تو قیمتی ہے. آنکھ سے آنسو نکلے تو قیمتی ہے. سرکار صادق عالم نے فرمایا تھا اگر آقا حسین ابن علی کے مسیح میں آنکھوں سے اتنا آنسو آ گیا کہ اس آنسو سے مکھی کا پر بھی تار ہو گیا, اللہ جنت سے بغیر راضی نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ظاہر جو ہے یہ مقام تسلیم پہ ہے, یہ مقام یقین پہ ہے. یہ یقین رکھتا ہے کہ جنت چھوٹی ہے, مولا حسین بڑا ہے. یہ مقام تسلیم. کیا فرمایا؟ الاسلام و التسلیم. مقام تسلیم. مولا نے جو کچھ کہا ہے سچ کہا ہے. مولا جو کر رہے ہیں وہ درست کر رہے ہیں. ایسے صاحبان عقیدت کی ضرورت نہیں ہے جو مولا کو مشورہ دیں. خصوصی توجہ چاہ رہا ہوں. مولا یوں کر لیتے تو یوں ہو جاتا, تو پھر یوں کر لیتے تو ایسا ہو جاتا. نا, مولا سے ہم نے لینا ہے, مولا کو بتانا نہیں ہے. کیوں؟ مقام تسلیم پہ ہم نے اپنے آپ کو نازل کرنا ہے. مقام تسلیم. مقام تسلیم کے بعد کیا ہے؟ اول یقین. مقام یقین پہ آ جائے. جو کچھ مولا نے کیا ہے, جو کچھ مولا کر رہے ہیں, جو کچھ مولا نے فیصلے کیے ہیں, سب کے سب حق ہیں. یقین کے بعد مرلہ کیا ہے؟ علی مولا فرماتے ہیں الیقین ہو تصدیق. جب یقین کر لیا نا اب تصدیق کر لو. مقام میں تصدیق پہ آ جاؤ. جو کچھ صداقت پہ اتار دو اپنے آپ کو. مجھے بتائیں, آپ سیرت پڑھیں, 72 یا 71 شہداء جتنے بھی ہیں سب کی سیرت پڑھیں. کوئی ایک بتائیں جس نے کسی ایک مرحلے پہ کہا ہو مولا ایسے نہیں تو ایسے کر رہے ہیں. سرکار حجت کے اصحاب کے لیے بھی یہی معیار ہے جو نواب کربلا کے اصحاب کے لیے معیار تھا. خصوصی توجہ کر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. دامن وقت میں گنجائش کم ہوتی ہے, زیادہ باتیں کرنا چاہ رہا تھا. یہ مقام تصدیق. اور اگر یہ مقام تصدیق نہیں ہوگا, کیا فرمایا معصوم نے کہ جو اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت مر گیا. توجہ فرمائی. مقام تسلیم پہ. اچھا, ہمارے ہاں ایک مشکل ہے ممبر سے بھی, وہ جو کہتے ہیں نا کہ اپنی طرف اگر بات آ رہی ہے تو بندے کو وہ بھی تسلیم کرنی چاہیے. ہمارے ہاں ایک ممبر پہ مشکل بن گئی ہے کہ ایک زاویہ کو بیان کیا جا رہا ہے. وہ زاویہ کیا ہے کہ جو بندہ اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مرتا ہے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. دوسری طرف کو بیان نہیں کیا جا رہا کہ جو عارف امام ہو کر مرتا ہے اس کا مقام کیا ہے. اس کی بھی ضرورت ہے کہ جو امام کی معرفت کے نگینے اپنے سینے میں اتار کر جا رہا ہے اس کا مقام کیا ہے. بس ایک فرمان سننا چاہ رہا ہوں. سرکار باقر آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام. سرکار باقر آل محمد فرماتے ہیں من ماتا
وَهُوَ عَارِفٌ بِإِمَامِ زَمَانِهِ قمم ماتا فی فسات القائم. سرکار نے فرمایا کہ جو شخص اپنے وقت کے امام کی معرفت رکھ کے اس دنیا سے چلا گیا ہے، مر گیا ہے، سرکار فرماتے یہ نہ سمجھنا وہ بستر بیماری پہ مر گیا. سرکار فرماتے وہ بندہ ایسے ہی ہے جیسے قائم آل محمد کے خیمے میں مر گیا ہے. وہ ایسے ہی ہے جیسے قائم آل محمد کے خیمے میں مر گیا ہے. اور مقام یقین پہ پھر آپ دیکھیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جو اسلام کی تعریف کی ہے، اسلام کی اس پوری تعریف کے پیکر کو عباس ابن علی کہتے ہیں. صدا آباد رہے، صدا آباد. مقام تسلیم کیا ہے؟ سرکار ابو الفضل عباس سے پوچھو. مقام یقین کیا ہے؟ سرکار ابو الفضل عباس سے پوچھو. کیا مقام یقین؟ 9 محرم یہی سرزمین کربلا، لعین ابن لعین، خدا اس پہ لعنت کرے، شمر ذل جوشن. میں فضائل کے ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. یہ گھوڑے پہ سوار ہوا اور حسینی خیام کے قریب آیا. اس نے ایک آواز دی، اینا بنو اختنا، کہاں ہیں ہماری بہن کے بیٹے؟ روایت کہتی ہے سرکار ابو الفضل عباس آقا حسین کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، حیا کی وجہ سے سر جھکائے ہوئے تھے، اور جناب عباس نے یہ بات سنی اور سنی نہ سنی کر دی. اس نے پھر یہ صدا دی، اینا بنو اختنا، کہاں ہماری بہن کے بیٹے ہیں؟ جناب عباس نے کوئی جواب نہیں دیا. تیسری بار پھر اس نے جب یہ جملہ کہا نا، اب آقا حسین ابن علی نے فرمایا، اے بھائی عباس، اگرچہ فاجر ہے ذرا سنو تو صحیح یہ کیا کہتا ہے. کہ بلا یہ ہے مقام تسلیم، یہ ہے مقام یقین. جب تک آقا حسین نے اجازت نہیں دی جناب عباس نے بات ہی نہیں سنی. یہ ہے مقام یقین. کیا ہے مقام یقین؟ جب پہنچے تو اس لائن نے کہا کہ تم میری بہن کے بیٹے ہو اور میرے لشکر میں تجھے امان دیتا ہوں. کیا کرو گے؟ تیر چلیں گے، تلواریں چلیں گی، میں تمہیں امان دیتا ہوں. آزادارو، اس ایک جملے میں نا جناب عباس نے پورا عباس پڑھا ہے. حضرت ایک جملہ مولا عباس کا سن لیجئے گا. جناب عباس نے کیا جواب دیا؟ وہ کہہ رہا ہے میرے لشکر میں آ جاؤ، یہاں تیر چلیں گے، یہاں تلواریں چلیں گی، تمہارا بدن نازنین زخمی ہو جائے گا. جناب عباس نے کوئی جملہ کہا، اترکو من خلقنی اللہ لاجل، شمر میں اس کو چھوڑ دوں جس کی وجہ سے اللہ نے عباس کا وجود خلق کیا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آقا حسین فرماتے ہیں عباس بھائی آپ میری فوج کے جرنیل ہیں. جس فوج کا جرنیل چلا جائے نا وہ فوج بکھر جاتی ہے. آزادار و جناب عباس نے حیا کا سر جھکایا اور رو کے کہتے ہیں مولا ذرا دیکھنا، کہیں اکبر کا لاشا پڑا ہے، کہیں حبیب کا لاشا پڑا ہے، مولا کہیں بریر کا لاشا پڑا ہے. مولا یہ تو بتائیے وہ فوج کہاں گئی ہے جس کا عباس مولا جہاں فوج چلی گئی ہے مجھے بھی جاننے کی اجازت دیجیے. عزادار مولا نے اجازت نہیں دی. اب روایت کہتی ہے کہ خیمے میں پہنچے، جناب سکینہ آگے بڑھ کے آئی. کہا چچا عباس آپ دیکھ نہیں رہے
کہ کس طرح بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ عزاداروں، آقا حسین نے کربلا میں ایک خیمہ معین کیا ہوا تھا، جس خیمے کے اندر صرف مشکیزیں پڑے تھے۔ جناب سکینہ نے مولا عباس کا ہاتھ تھام کے اس خیمے میں لے گئی۔ جناب عباس نے منظر کیا دیکھا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو مشکیزے کے اوپر سو رہے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ محمد کی زخمی بیٹی آپ سے راضی ہو۔ کیا دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو تر مشکیزوں پہ سو رہے ہیں۔ کہا چچا ذرا ان بچوں کی حالت تو دیکھیے۔ کہا چچا آئیے میں آپ کو بابا سے اجازت لے دیتی ہوں۔ عزادارو، چچا کا ہاتھ تھام کے جناب سکینہ آئی۔ کہا بابا میرا علی اصغر مر جائے گا، بابا بچے مر جائیں گے، میرے چچا کو موت کی اجازت دیجیے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو، آقا حسین نے اجازت دی، جناب عباس چلنے لگے۔ روایت کہتی ہے چند قدموں پہ غازی گئے تھے، آقا حسین کی صدا آئی، عباس بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا مولا میدان کربلا میں جا رہا ہوں۔ فرمایا عباس بھائی اس بہن سے ضرور مل کے جانا جو تیرے سہارے کربلا آئے تھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اس بہن سے ضرور مل کے جانا جو تیرے سہارے کربلا آئی تھی۔ عزادارو، روایت کہتی ہے جناب عباس نے حیا کا سر جھکا لیا۔ چلتے 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 شہزادی کونین کے خیمے میں آئے، وہاں آئے جہاں شہزادی بیٹھی تھی۔ بیٹھتے بیٹھتے جناب عباس جناب شہزادی کے سامنے ایسے بیٹھ گئے جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے۔ عرض کرتے ہیں آقا زادی میں موت کی اجازت مانگنے آیا ہوں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آقا زادی میں موت کی اجازت مانگنے آیا ہوں۔ ہو سکتا ہے آقا زادی نے کہا ہو عباس بھائی ویسے موت کے لیے خوبصورت موقع نہیں دیکھا، بہن دشمنوں کے درمیان ہے، بھائی موت کی طرف جا رہا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو، آقا زادی فرماتی ہیں عباس بھائی تھوڑی دیر میرے سامنے بیٹھ، میں تجھے ایک بابا کی حدیث سنانا چاہتی ہوں۔ عزادارو، آپ کی جتنی توجہ ہوگی نا اتنا آپ گریا کریں گے۔ کہا بھائی عباس میرے بابا کی ایک حدیث سنتا جا۔ عباس بھائی میرا چھوٹا سا سن تھا، میں اپنے بابا علی کی آغوش میں بیٹھی ہوئی تھی۔ عباس بھائی اچانک میرے سر سے چادر اتر گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عباس بھائی اچانک میرے سر سے چادر اتر گئی۔ عباس بھائی چادر کا اترنا تھا، میرے بابا نے زارو قطار رونا شروع کر دیا۔ میں نے عرض کی بابا میرے سر سے چادر اتری ہے، بابا آپ روتے کیوں ہیں؟ علی بابا نے فرمایا تھا بیٹی زینب ایک وقت آئے گا تیرے سر پہ چادر سلامت نہیں رہے گی۔ عباس بھائی اس وقت سے لے کر آج تک میں سوچتی رہی جس کا عباس جیسا بھائی ہو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عباس بھائی اس وقت سے لے کر آج تک میں سوچتی رہی جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کی کوئی چادر اتار سکتا ہے۔ عباس بھائی آج آپ جا رہے ہیں نا، مجھے یقین ہو گیا میری چادر نیزے کے ساتھ اتاری جائے گی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عباس بھائی اب مجھے یقین ہو گیا ہے میری چادر نیزے کے ساتھ اتاری جائے گی۔ عباس بھائی اب مجھے بازاروں میں بھی جانا پڑے گا، مجھے درباروں میں بھی جانا پڑے گا۔ عزادارو، آقا زادی سے الوداع کی۔ الوداع کر کے عزادارو جناب عباس نے مشکیزہ بھی لے لیا، ایک نیزہ بھی لے لیا۔ دفاعی جنگ کی اجازت تھی مولا کو۔ عزادارو گھوڑے پہ سوار ہوئے، وہاں آئے
جہاں سے جناب عباس نے پانی بھرنا تھا۔ عزادارو نہر فرات کے کنارے پہ جناب عباس آئے اور جناب عباس نے گھوڑے سے کہا نہر فرات میں قدم رکھ۔ عزادارو عجیب وفا ہے جناب عباس کی۔ جناب عباس نے مشکیزہ بھر لیا مگر دریا پہ کھڑا تھا غازی مگر پانی نہیں پیا۔ عزادارو 20 ماہ مبارک تھی نا، علی ابن ابی طالب نے جہاں اولاد کو وصیتیں کی تھی وہاں جناب عباس کی ایک وصیت کی تھی، عباس بیٹا 10 محرم کا دن ہوگا، عباس بیٹا تم دریا کے کنارے پہنچ جاؤ گے، بیٹا عباس پانی تمہارے قبضے میں آ جائے گا، بیٹا عباس یاد رکھنا جب تک تمہارا بھائی حسین پیاسا ہو پانی نہ پینا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ عزادارو ایک جملہ اور وفا کا سنانا چاہ رہا ہوں۔ عزادارو جناب عباس وفا کا پیکر۔ عزادارو جب شام غریبہ آئی ہے نا، شام غریبہ جناب علی اکبر بھی پہنچ گئے کوثر کے کنارے، آقا حسین بھی پہنچ گئے کوثر کے کنارے، پیغمبر اسلام کے ہاتھ میں جام تھا، جناب علی اکبر نے بھی پانی پی لیا، مولا حسین نے بھی پانی پی لیا، جناب حبیب نے بھی پانی پی لیا، جناب بریر نے بھی پانی پی لیا۔ جب سرکار دو عالم جام اٹھا کر نا جناب عباس کے سامنے آئے، کہا عباس بیٹا تو بھی 3 دن کا پیاسا ہے، عباس بیٹا پی لے تو بھی پانی۔ جناب عباس نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے، کہا یا رسول اللہ مجھے حکم نہ دیجئے، مولا میری وفا پہ حرف آتا ہے، مولا میں پانی نہیں پی سکتا۔ سرکار پوچھ دے کیوں نہیں عباس پانی پی سکتا؟ جناب عباس رو پڑے، رک فرماتا ہے یا رسول اللہ ذرا دیکھیے نا خیمے میں علی کی بیٹی پیاسی ہے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ مولا میں کیسے پانی پی لوں؟ ابھی علی کی بیٹی پیاسی ہے، ابھی میری سکینہ پیاسی ہے۔ عزادارو مشکیزہ بھر لیا، بس عزادارو مختصر کر رہا ہوں، مشکیزہ بھر کے نا جناب عباس نے دائیں بازو میں مشکیزہ ڈال لیا۔ عزادارو اب جناب عباس گھوڑے پہ سوار ہو کے، جناب عباس کی پوری کوشش تھی خیام تک پانی پہنچ جائے۔ عزادارو لائنوں نے کہا اگر خیموں تک پانی پہنچ گیا نا ہم جنگ ہار جائیں گے۔ عزادارو ایک لائن چھپ کے بیٹھا تھا، جناب عباس کا گھوڑا قریب سے گزرانا، اس لائن نے وار کیا، جناب عباس کا بایاں بازو قلم ہو گیا، جناب عباس نے مشکیزہ دائیں ہاتھ میں رکھا، ایک لائن نے وار کیا، جناب عباس کا دایاں بازو بھی قلم ہو گیا۔ عزادارو وفا سنیے گا، جناب عباس نے مشکیزوں کو دانتوں میں دبا لیا، اپنا سینہ مشکیزے پہ رکھ دیا۔ جناب عباس کی کوشش تھی کسی طریقے بھی ہو جائے پانی پہنچ جائے۔ عزادارو لائن کہتے ہیں خیام میں پانی نہ پہنچنے پائے، عزادارو ایک لائن نے جناب عباس کے مشکیزے کا نشانہ لیا، مشکیزے میں تیر لگا، پانی بہ گیا، عباس کی 34 سال کی محنت بہ گئی۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ جناب ام البنین آپ سے راضی ہو، محمد کی زخمی بیٹی آپ سے راضی ہو، مولا حسین کی شفاعت آپ کو نصیب ہو۔ پانی نہیں بہا، جناب عباس کی 34 سال کی جوانی بہ گئی۔ عزادارو جب تک آقا عباس کے مشکیزے میں پانی تھا گھوڑے کا رخ خیام کی طرف تھا، جب پانی بہا ہے نا اب گھوڑے کا رخ فوجوں کی طرف کر دیا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ عزادارو جب گھوڑے کا رخ فوجوں کی طرف کیا ہے نا اب مجھے معاف کر دینا۔ عزادارو روایت کہتی ہے ظالموں کے پاس تیر تھے، جس کے پاس تیر تھا اس نے مولا غازی کو تیر مارا، جس کے پاس تلوار تھی اس نے تلوار ماری۔ عزادارو ایک تیر آ کے نا جناب عباس کی آنکھ میں پیوست ہو گیا۔
आज़ादारों जब तीर निकालना हो ना, इंसान हाथों से तीर निकालता है, मगर जिसके हाथ कलम हो गए हो, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। जिसके हाथ कलम हो गए हो वो तीर कैसे निकालेगा? अज़ादारों एक तरफ, एक मतलब मेरी तरफ देखिएगा। अज़ादारों जनाब अब्बास की आंख में तीर था ना, जनाब अब्बास ने एक मरतबा झटका दिया, तीर नहीं निकला, अमामा सर से गिर गया। अज़ादारों जनाब अब्बास ने जानों बुलंद किए, जानों के जरिए जनाब अब्बास ने तीर निकालना चाहा। अज़ादारों मुझे माफ़ कर देना, एक लाइन ने एक गुर्द जनाब अब्बास के सर में मारा, सर के दो टुकड़े हो गए। अज़ादारों जनाब अब्बास ज़ीन से ज़मीन पे आ गए। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। जनाब अब्बास ज़ीन से ज़मीन पे आए। अज़ादारों एक खतीब थे, जनाब अब्बास का बहुत ज़्यादा मसाइब पढ़ते थे। मौला अब्बास उसके ख्वाब में आए। मौला फरमाते हैं, खतीब तो मेरी बहुत बड़ी गुर्बत को नहीं पड़ता है। उसने अर्ज़ किया, मौला मैं तो आपके खैमों से अलविदा पढ़ता हूँ, मैं सकीना से अलविदा पढ़ता हूँ, मौला मैं आका हुसैन से अलविदा पढ़ता हूँ, मौला आपका पानी भरना भी पढ़ता हूँ, मौला आपके बाजू भी पढ़ता हूँ, मौला कौन सी मुसीबत है जो मैं नहीं पढ़ता? मौला रोक फरमाते हैं, ऐ खतीब मेरी सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि जब भी कोई सवार ज़ीन से ज़मीन पे आता है ना, हाथों के सहारे आता है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मेरी ये मुसीबत ज़रूर पड़ा कर, मेरे हाथ सलामत नहीं थे, मैं मुंह के भार ज़मीन से, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, मैं मुंह के बल ज़मीन पे आया था। अज़ादारों जनाब अब्बास ज़ीन से ज़मीन पे आए और एक आवाज़ दी, अस्सलामु अलैका या अखा। अज़ादारों ये पहली बार है जब जनाब अब्बास ने आका हुसैन को भाई कहा है, कहा मेरा भाई हुसैन मेरा आखिरी सलाम हो। अज़ादारों खयाम में आका हुसैन ने जब जनाब अब्बास का सलाम सुना, रिवायत कहती है गरीब के दोनों हाथ कमर पे आ गए और रो के कहा, अलान इन कसर ज़हरी, अब्बास मेरी कमर टूट गई है, वक़ल्लत हिलती, अब्बास मेरी तदबीरें ख़त्म हो गई हैं, वह शम्मत बियदूबी, अब्बास देखना शिमर ताना दे के कह रहे, इसी अब्बास के सहारे करबला आया था। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। शिमर ताना दे के कह रहा है, हुसैन इसी अब्बास के सहारे करबला आया था, इसी अब्बास के सहारे करबला आया था। अज़ादारों जनाब आका हुसैन घोड़े पे सवार हुए और अब्बास की लाश की तरफ आका हुसैन ने सफ़र शुरू कर दिया। अज़ादारों एक मकाम पे पहुँचे तो घोड़े ने साल से कदमों की तरफ इशारा किया। आका हुसैन ने जो झुक के देखा तो अब्बास का एक बाजू मिला। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों चलते चलते मौला गाजी की लाश पे आए। अज़ादारों जनाब अब्बास का सर उठा के ना आका हुसैन ने अपनी झोली में रखा। अब्बास मौला की वफा देखिएगा, मौला अब्बास ने सर उठा के ना फिर ज़मीन पे रख दिया, फिर सर उठाया, फिर झोली में रखा। मौला अब्बास ने फिर सर ज़मीन पे रख दिया। जब तीसरी बार मौला अब्बास ने सर ज़मीन पे रखा है, आका हुसैन पूछते हैं, भाई अब्बास मैं तेरा सर अपनी झोली में रखता हूँ, अब्बास भाई क्यों अपना सर ज़मीन पर रख देते हो? जनाब अब्बास की आंखों में आंसू आ गए। कहा मौला एक वक्त तो मेरे पास है ना, मेरा सर आप झोली में डाल रहे हैं, मौला कुछ देर के बाद आप ज़ीन से ज़मीन पे आएंगे, मौला कोई ना होगा जो आपका सर झोली में उठाएगा। जनाब अब्बास को देख के मौला हुसैन फरमाते हैं, भाई अब्बास परेशान ना हो, मेरी माँ ज़हरा आ जाएगी। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम।
عباس بھائی فکر نہ کر، میری ماں زہرا آ جائے گی۔ عزادارو جناب عباس فرماتے ہیں بھائی حسین میری 2 خواہشیں ہیں پوری کر دے۔ عزادارو جناب عباس عرض کرتے ہیں مولا میری ایک آنکھ میں ریت ہے، دوسری آنکھ میں تیر ہے، مولا میری ریت صاف کر۔ میں جب دنیا میں آیا تھا میں نے پہلی زیارت بھی تیری کی تھی، میں دنیا سے جانا چاہتا ہوں، میں آخری بار بھی آپ کا دیدار کر کے دنیا سے جانا چاہتا ہوں۔ عزادارو ایک بار آقا حسین ابن علی نے نا جناب مولا عباس کی آنکھیں صاف کی، غریب پتہ نہیں کتنے زخموں سے مجروح تھا۔ عزادارو جناب عباس کرتے ہیں مولا میری دوسری تمنا یہ ہے کہ میری لاش خیمے نہ لے جانا۔ عزادارو آقا حسین فرماتے ہیں بھائی عباس میں تو ہر شہید کو اٹھا کر لے گیا، میں تو جون کا لاشا اٹھا کے لے گیا، میں تو اکبر کا لاشا اٹھا کر لے گیا، تیری لاش کیوں نہ لے جاؤں؟ عزادارو عجیب وفا ہے جناب عباس کی۔ مولا عباس فرماتے ہیں بھائی حسین انی مستحین من ابنتک سکینہ، مولا مجھے آپ کی بیٹی سکینہ سے حیا آتی ہے، مولا میں پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا، مولا میں پانی نہ پہنچا سکا، میری لاش خیام نہ لے جانا۔ جناب سکینہ کہے گی چچا آپ تو آ گئے پانی نہیں آیا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ عزادارو بس 2 جملوں کی زحمت ہے۔ جناب عباس کا مولا آقا حسین نے علم بھی اٹھا لیا، پتہ نہیں غریب کے پاس کتنی طاقت تھی کہ جناب عباس کا علم اٹھا کے نا غریب کربلا خیموں کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ عزادارو ادھر خیموں میں نا جناب سکینہ ہر بچے کو دلاسا دے رہی تھی، تھوڑی دیر کے بعد میرا چچا غازی آ جائے گا، پانی لے آئے گا، میں سب کو پانی دوں گی۔ عزادارو ادھر مولا آقا حسین خالی ہاتھ خیام کی طرف گئے ہیں نا، جناب سکینہ سامنے آئی، کہا بابا کوئی میرے چچا عباس کی خبر ہے، میرے چچا پانی لینے گئے تھے۔ عزادارو جناب سکینہ کو دیکھ کر اس وقت مولا آقا حسین فرماتے ہیں بیٹی سکینہ سب آسیں اتار دے، تیرا چچا نہر فرات کے کنارے سو گیا، اب کوئی تمنا نہ رکھنا۔ عزادارو جب سنا نا میرا چچا مارا گیا ہے فرات کی طرف رخ کیا، جناب سکینہ نے ہاتھ جوڑ کر ایک جملہ کہا چچا غازی ایک مرتبہ خیمے میں آجا، سکینہ پانی نہیں مانگے گی۔ عزادارو بس آخری جملہ، عزادارو جب بھی کسی شہید کی لاش آتی تھی جناب سکینہ اور باقی مستورات اس شہید کا نام لیتی تھی، واہ اکبرہ کے بہن ہوتے، واہ حبیبہ کے بہن ہوتے، واہ حسینہ کے بہن ہوتے، واہ قاسمہ کے بہن آتے۔ عزادارو جب خیموں تک یہ صدا پہنچی نا عباس مارا گیا، سب بیویوں نے ایک بہن کیا واہ حجابہ واہ حجابہ، ہائے زینب کی چادر اتر جائے۔